نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل قدر ہمارے معزز بزرگ جناب سردار محمد یوسف صاحب سابق وزیر مذہبی امور، بے انتہا ہمارے لیے محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ایم ایس او کے عہدیداران، معاونین، کارکنان اور ایم ایس او کے ساتھ منسلک میرے سامنے موجود نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت محفل ہے اور اس میں شرکت ایک اعزاز ہے، اس حوالے سے بھی کہ یہ ماہ ربیع الاول مقدس مہینہ اس کی ابتدا ہے اور ہم کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو عنوان آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اور جائزہ اگر ہم لیں انسانی تاریخ کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، محبت، احترام انسانیت، احترام مخلوق، حسن تعامل، ارتباط انسان کے حوالے سے عظیم ترین مقام پر فائز ہے۔ اور آپ ایک تسلسل ہیں، اس سابقہ تعامل کے کہ جو قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے موجود ہے اور جو ہمارے لیے ایک نمونہ اور ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، آپ سب الحمدللہ دین سے واقف ہیں، قرآن پاک سے واقف ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آپ کو علم ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا کہ آپ کو قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ملے گا کہ جن کے درمیان قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کے حوالے سے تنازع ہوا، اور ایک بھائی نے جس کا نام قابیل ہے، اس نے اٹھ کر اپنے دوسرے بھائی
حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب وہ مکالمہ جو ان دو بھائیوں کے درمیان ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مکالمے کی پشت پر جو سبق ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ہاتھ اٹھایا قتل کرنے کے لیے، تو حضرت حابیل نے فرمایا کہ میں آپ قتل کرنے کا ارادہ کریں بھی، لیکن میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں۔ چنانچہ قابیل جو ہے اس کو تو ایک مذموم شخصیت کے طور پر وہ موجود ہے، لیکن اگر قرآن پاک کے اندر ممدوح شخصیت ہے تو وہ شخصیت حابیل کی ہے، اس لیے کہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق ہے، سبق کیا ہے اس کا کہ قتل سے، مقاتلے سے، مسلح اقدام سے اور اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب، یہ وہ سبق ہے جو ہمیں حابیل اور قابیل کے مکالمے سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے قرآن پاک کے اندر ایک اور عظیم الشان پیغمبر ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی عدم تشدد کا سبق ہمیں گاندھی نے دیا اور فلاں نے دیا، لیکن اگر عدم تشدد کے ذریعے کسی پیغمبر نے ایک قوم کو آزادی دلائی تو وہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ حکمت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ کسی کا خون بہنے کا موقع دیے بغیر پورے قبیلے کو ایک پرامن انداز میں فرعون کے چنگل سے نجات دلا دی اور وہاں سے رہائی دلائی اور آزادی حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کے اندر ایک موقع آتا ہے، آپ قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظیم الشان شخصیت اور ایک جلیل القدر پیغمبر کہ جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا، جن بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جس ابتلاء اور آزمائش سے آپ کے بزرگ والد محترم جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام گزرے، تاریخ میں قرآن پاک کے اندر ان کی شہادت موجود ہے اور وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ کس کرب اور ابتلاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل دی۔ لیکن ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی بھائی جب آئے تو نہ صرف یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، ان کو راشن دیا، بعد میں معافی بھی دے دی، اور لا تثریب علیکم اليوم کا یہ فقرہ جو ہے قرآن پاک کی آیت اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلان، یہ تاریخ کے سیرے پر ایک ہمیشہ کے لیے نقش ہے۔ یہ وہ تسلسل ہے کہ جو بدرجہ اتم ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکہ کے اندر، لیکن مکہ سے زیادہ پھر مدینہ کے اندر۔ مغربی مصنفین لکھتے ہیں کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، اس لیے ان کا رویہ مختلف تھا، مدینہ میں طاقتور تھے تو رویہ مختلف۔ ہرگز ایسی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں تھے۔ اس وقت کا قبائلی نظام تھا، آپ کا تعلق قریش کے ساتھ، آپ کا تعلق بنی ہاشم کے ساتھ، آپ کے عظیم بزرگوں میں کس قدر عظیم شخصیات تھی۔ اگر آج کوئی کمزور قبیلے سے آپ کا تعلق نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا رویہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک تسلسل تھا، آپ اس تسلسل کے امین تھے۔ چنانچہ مدینہ میں بھی آپ نے رحمت، مودت، احترام انسانیت، طاقت کے باوجود اسی کا مظاہرہ کیا، اور وہی آپ کا تعامل رہا۔
آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ظاہری جذباتیت کا مظاہرہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا جو تعامل مبارک ہے اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کس طریقے سے مہاجرین کا بحران، مہاجرین کے مسائل آپ نے حل فرمائے۔ یہاں سے جو لوگ مکے سے گئے تو وہ بے گھر تھے، وہ بے وسائل تھے، انہوں نے اپنی تمام جائیدادیں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ مکہ کے اندر چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک سلسلہ آپ نے بنایا جس کو مواخات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ مواخات کے ذریعے آپ نے آج پائیدار ترقی کا نام سنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پائیدار انسانی ترقی یعنی ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانا، ان کو خود انحصاری، دوسروں پر انحصار کی بجائے اپنے اوپر انحصار، یہ سبق اگر ہمیں اور یہ طریقہ اگر کسی نے ہمیں سکھایا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا مواخات کی صورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مواخات آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے، اور میری تجویز ہوگی کہ ایم ایس او جیسی تنظیمیں اس سلسلے میں پیش قدمی کریں، اور آج جو ہمارے لوگ ہیں کہ جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی اولاد کے لیے کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اگر ہم اپنے آس پاس دیہات میں دیکھیں، اپنے آس پاس محلے میں دیکھیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آج پیش قدمی کریں اور مواخات کا نظام دوبارہ قائم کریں؟ چھوٹی سطح پہ، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک شہر کی سطح پہ کریں، ایک محلے کی سطح پہ کریں، پھر وہ دوسرا محلہ اپنی سطح پہ کرے گا، پھر ایک اور محلہ اپنی سطح پہ کرے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل جو ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ صادق ہیں، وہ قابل عمل ہیں، وہ رہنما ہیں تا قیامت۔ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مواخات کا طریقہ آج ممکن نہیں ہے، یہ تا قیامت ممکن ہے۔ ہم کوئی پیش قدمی تو کریں، کوئی اقدام تو کریں، اور پھر ہمارے سامنے تو سورہ المعون موجود ہے، تو ہم کیوں معون کی طرف نہیں آتے؟ معون کی اساس پر ایک معاشرے کی، ایک محلے کی، ایک گاؤں کی، ایک شہر کی ہم کیوں تعمیر اور ہم کیوں تشکیل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سب کو یاد ہے لیکن صرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو معون کیا ہے؟ معون کی اساس پر مبنی سوسائٹی آج اس پاکستان کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم برتنے کی عام چیزیں جو ہیں، تاکہ عام جو لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں نہیں معلوم، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک مشکل کیفیت سے گزر رہے ہیں، ایک ابتلا کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معون کی اساس پر مبنی معاشرے کی طرف آئیں، اور مواخات کا وہ ماڈل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کی دوبارہ تشکیل کریں، اس کی دوبارہ تعمیر کریں، اس کا اعادہ کریں، اور اس کو عملی طور پر رائج کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بے انتہا جید مقررین ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں کچھ لمحات آپ کے درمیان گزارتا، لیکن چونکہ کہیں اور بھی میں نے جانا ہے، تو ان اشاروں کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا عنوان ہے رحمت للعالمین کا، اس کا عملی مظاہرہ جو ہے اسی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔